آمنہ کو انتظار تھا شوہر کی واپسی کا۔ وہ ایک ایک گھڑی گن رہی تھی۔ سہاگن کی غمگین راتیں اور زیادہ اداس ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں سے پوچھتی رہتی کہ تیز اونٹ پر شام سے مکہ کا سفر کتنے دن میں طے ہو سکتا ہے، اور عبدالمطلب جب کبھی تجارت کے لیے جاتے ہیں تو شام میں کتنے دن ٹھہرتے ہیں۔ ان باتوں سے وہ اپنے دل کو بہلاتی، احساس جدائی کو تھپکیاں اور غم فرقت کو لوریاں دیتی۔ شام سے واپس آنے والے خبر دیتے کہ ہم نے فلاں پہاڑی کے دامن میں عبداللہ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس پڑاؤ پر عبداللہ ٹھہرے تھے، فلاں نخلستان میں اپنے اونٹوں کو وہ چارہ کھلا رہے تھے، مگر شام سے واپسی کا حال کوئی نہ بتاتا تھا۔ جس راستے سے عبداللہ گئے تھے وہ آمنہ کی نگاہ میں تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو کر کہتی کہ انہی کھجوروں کی اوٹ سے وہ آفتاب کی طرح طلوع ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ سرخ اونٹ، اس کی گردن میں گھنٹی پڑی ہوئی خوبصورت کجاوا، پانی کی وہ چھاگل جس کا تسمہ میں نے اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا، اور پھر خود قریش انہیں بڑھ کر اہلاً و سہلاً کہیں گے، اور عبدالمطلب بیٹے کے لائے ہوئے درہم اور دینار خوشی خوشی گنتے ہوں گے۔ اسی انتظار میں کئی مہینے گزر گئے۔ خود عبدالمطلب کو بیٹے کی طرف سے فکر ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ مدینہ سے شام کے وقت قافلہ آیا ہے۔ قافلے والے بہت تھکے ہارے ہیں، صبح سویرے عبدالمطلب کے یہاں خبر دینے آئیں گے۔ مگر عبدالمطلب تلوار لے کر اٹھے، آنے والوں سے خود جا کر ملے۔ انہیں بتایا گیا کہ عبداللہ شام سے واپس یثرب میں ٹھہر گئے ہیں، بیمار ہیں، جب سے ہم چلے ہیں ان کو بخار تھا۔ آمنہ خسر کے انتظار میں دہلیز سے لگی کھڑی تھی کہ یثرب سے آئے ہوئے قافلے والوں کی زبانی کوئی خیر خبر ضرور ہوگی۔ عبدالمطلب کے چہرے پر فکر اور پریشانی کے آثار نمایاں تھے، مگر بہو کو منتظر اور نگراں پا کر انہوں نے دل کی فتگی کو چھپانا چاہا۔ کڑک کر بولے، عبداللہ کو یوں ہی سا بخار آ گیا ہے، سفر بھی تو لمبا تھا، جہاں آدمی کا بدن یوں بھی تھکان سے گرم ہو جاتا ہے۔ فکر کی کوئی بات نہیں، ہاں اپنے عزیزوں میں ٹھہرا ہوا ہے۔ یثرب کے لوگ بہت متواضع اور درد مند ہوتے ہیں، تیمارداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ میں کل صبح حارث کو یثرب بھیج دوں گا، وہ عبداللہ کو اپنے ساتھ لے آئے گا۔ شوہر کی بیماری کی خبر پا کر آمنہ کا کلیجہ دھک ہو کر رہ گیا۔ وہ بیمار ہو گئے ہیں، یثرب میں ہیں، یہ لفظ اس کے کان کے پردوں میں چبھ کر رہ گئے۔ ایک زبردست دھچکا سا لگا، آنکھیں خشک تھیں پر دل رو رہا تھا۔ وہ اسی حالت میں ٹہلنے لگی، غم کے بوجھ سے وہ دبی جا رہی تھی۔ رہ رہ کر دسیوں بیسیوں وسوسے ذہن میں آتے تھے۔ امید بنتی تو آنکھیں چمک اٹھتیں، اور آس ٹوٹتی تو چہرے پر دھندلی پرچھائیاں سی نمودار ہو جاتیں۔ اس کے تصور سے ایک پاؤں دریا میں، دوسرا پاؤں ساحل پر تھا، امیدوں کی دھوپ چھاؤں سی۔ بی بی سہاگنوں اور نئی نویلی دلہنوں کو اس زمانے میں غم نہ کرنا چاہیے، یہ نازک دن ہنسی خوشی گزارنا چاہیے۔ کنیز کے اس کہنے سے آمنہ کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ مگر وہ بیمار ہیں، پردیس میں ہیں، اور آمنہ کی بات پورے ہونے سے پہلے کنیز جھٹ سے بول پڑی، تو کیا ہوا، تندرست آدمی ہی بیمار ہوتا ہے، اس میں دل تھوڑا کرنے کی کیا بات ہے۔ میرے بڑے بھائی بیماری دور کرنے کا عمل جانتے ہیں، میں ان کے پاس بھی جاتی ہوں۔ انہوں نے یہیں مکہ میں بیٹھے بیٹھے منتر پڑھ کر یثرب کی طرف پھونکا تو چٹکی بجاتے ہی بیماری جاتی رہے گی۔ لات و حبل ان کی سنتے ہیں، اور عزا ان پر بہت مہربان ہیں۔ عبدالمطلب لوگوں کے جھگڑے چکانے اور ضروری باتوں پر مشورہ کرنے کے لیے دارالندوہ چلے گئے۔ کنیز روٹیاں پکانے لگی، گھر کی دوسری عورتیں اپنے اپنے کاموں میں لگ گئیں، مگر آمنہ کا دل یثرب میں پڑا تھا۔ وہی ایک تصور، وہی ایک یاد، پاک باز عورت کی دنیا میں شوہر کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی خواب ہے، اور بہت سے خواب سچ مچ زندگی بن جاتے ہیں۔ ہر کسی کو ایسے سچے خواب دکھائی نہیں دیتے۔ بہت سے لوگ خوابوں کو تصورات کی افسانہ طرازی اور اوہام کی بتگری بتاتے ہیں، لیکن اپنی اپنی وسعت فکر و خیال اور دل و نگاہ کی پاکیزگی کی بات ہے۔ بعض خواب اوہام کی شیشہ گری سے بلند ہوتے ہیں۔ حال و مستقبل کے برزخ کی اس طرح مثالی سیر کرائی جاتی ہے کہ آنے والے واقعات کا عکس آئینۂ ادراک پر پڑنے لگتا ہے۔ یہ خواب دوسروں کی بیداری سے زیادہ سچے کارآمد بلکہ مقدس ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو جاگتے ہیں، مگر ان کے دل سوتے رہتے ہیں۔ انفس و آفاق کی ایک نشانی میں بھی انہیں ہدایت کا کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ ماضی اور حال کے واقعات کی رصدگاہ سے مستقبل کی ایک پرچھائی بھی ان کو نظر نہیں آتی۔
ساری زندگی بے خبری میں گزر جاتی ہے، مگر کچھ سعید روحیں عالم خواب میں بسی بیداری کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتی ہیں اور مستقبل ان کے سامنے آپ ہی آپ آ کھڑا ہوتا ہے۔ آمنہ کو خواب نظر آنے لگے، نہایت ہی عجیب و مساخ خواب۔ کبھی یہ کہ بی بی آمنہ کا جسم خاکی یک بارگی آئینے کی طرح جھلکنے لگا اور روئیں روئیں سے سرد شعاعیں نکلنے لگیں۔ کبھی کانوں سے سنا کہ بہشت کی حوریں، آسمان کے فرشتے اور مقدس روحیں مبارکباد دے رہی ہیں۔ کبھی سوتے میں ایسا محسوس کیا کہ وہ اپنے نورانی اور شفاف جسم کے ساتھ بلندی پر ہے۔ اونچے سے اونچے پہاڑ پست نظر آتے ہیں، آمنہ کے تلوے ستاروں کو چھو رہے ہیں اور چاروں طرف تہنیت اور تبریک کے زمزمے چھڑے ہیں۔ دستور کے مطابق قبیلے کی عورتیں آمنہ کی مزاج پرسی کے لیے آتیں۔ انہیں کچھ ایسا نظر آتا جیسے بام کعبہ سے لے کر عبداللہ کے گھر تک نور کا شامیانہ تنا ہوا ہے، جسے کافوری شمعوں سے زیادہ اجلے اور روشن ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ گھروں میں چرچے ہونے لگے کہ آمنہ پر آسمان کی نورانی دیویاں بہت مہربان ہیں۔ وہب کی بیٹی، عبد المطلب کی بہو، عبداللہ کی شریک حیات اور ہونے والے بچے کی آمنہ خود زہرہ مشتری بنی ہوئی ہے۔ اے لو، ستارے زمین پر جھکائے، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ عبداللہ کی پھوپھی نے کہا۔ میں بھی تو یہی دیکھ رہی ہوں کہ جتنی روشن یہ پچھلی رات ہے، اتنے اجلے تو دن بھی نہیں ہوتے، ایک بوڑھی عورت نے جواب دیا۔ معبد اور یہ خنک ہوائیں، باد صبح گائی کے جھونکے، نسیم سحر کی اٹکیلیاں در و دیوار جھومے جا رہے ہیں۔ طائف کے سبزہ اور باغیچوں کی بھی میں نے صبحیں دیکھی ہیں، آج کی صبح تو سب سے عجیب ہے، اور خوشبو کی لپٹیں جیسے یمن کا تمام عطر جمع کر کے کسی نے چھڑک دیا ہے۔ کاش اس رات کی صبح نہ ہوتی اور ہم سدا یہی منظر دیکھتے رہتے۔ تیسری عورت نے دوپٹے کا آنچل موڑتے ہوئے کہا۔ قریش کے جن گھرانوں میں لوگ آج جلد اٹھ بیٹھے تھے، وہ اپنے بتوں کو تھامتے تھامتے اور اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے تھے، مگر بت کسی طرح کھڑے رہنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ان کی پیشانیاں آپ ہی آپ سجدے میں جھکی جا رہی تھیں۔ آج کیا ہو گیا ہے میرے معبود کو؟ لیٹے جاتے ہیں، گرے جاتے ہیں، شاید نیند آ رہی ہے، مگر بت تو سویا نہیں کرتے، کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے؟ لاؤ پھر ایک بار خلوص عقیدت کے ساتھ سجدہ کروں۔ بوڑھے قریشی نے بت کو دیوار کے سہارے کھڑا کر کے سجدہ کیا اور پھر جو سر اٹھایا تو بت کا ماتھا زمین پر رکھا تھا۔ اتنے میں ایک عورت دوڑی ہوئی آئی اور بوڑھے کا ہاتھ تھام کر بولی، میرے ساتھ چل کر دیکھو، فریسا کا معبود، زہیر کا حاجت روا، قیس کا بت اور خود میرا خدا سب کے سب خاک پر پیشانی کے بل گرے پڑے ہیں۔ اس پر بوڑھے عرب نے عورت کا ہاتھ جھٹک کر جواب دیا، میں خود اس پریشانی میں مبتلا ہوں، میرے معبود کو نہیں دیکھ رہی ہو؟ خاک پر سر رکھا ہے، تم اپنے معبودوں کو سنبھالو، میں اپنے خدا کو تھامتا ہوں۔ جہاں عبد المطلب کے گھر میں آمنہ پر سرور آمیز غنودگی سی طاری تھی، اسی عالم میں اس کے کانوں نے سنا، یہ اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں ہاجرہ ہیں۔ آواز تھوڑی دیر کے لیے رک گئی اور وقفے کے بعد زیادہ شیریں لہجے میں کسی نے کہا، احمد، دعائے ابراہیم مبارک۔ پھر فضا میں قدرے سکوت کے بعد ایک صدا گونجی، آمنہ، یہ عیسیٰ روح اللہ کی ماں مریم ہیں، کنواری مریم، شہر جلیل کی مبلغ کی والدہ محترمہ۔ پھر دوسری آواز، محمد، نوید مسیحہ مبارک۔ ابھی دن رات ملے جلے تھے، اس لیے کہ دونوں کی تقدیروں کو ایک ساتھ چمکنا تھا۔ سپیدہ سحر نمودار ہو ہی رہا تھا، غنچوں کی نازک گرہیں کھل رہی تھیں، لالا و گل کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر ہی رہی تھی، بنفشہ و شقیق کی نازک پتیوں پر شبنم کے موتی ڈھلک رہے تھے۔ سر و شمشاد نے پھولوں کی مہک پا کر انگڑائی لی، طائران خوشنما کی چہکاروں سے تمام فضا نغمہ زار بن گئی۔ جنت آج سچ مچ زمین پر اتر آئی تھی۔ مینا کی وادی، مروہ کے سنگریزے، قبیس کی چوٹیاں اور عرفات کا میدان نور کی جھلکیوں میں جھم جھم کر رہا تھا۔ ستارے جھلملا رہے تھے، کلیاں چٹک رہی تھیں اور پھول مہک ہی رہے تھے کہ اتنے میں عورتیں خوشی سے بےتاب ہو کر پکاری، کوئی عبد المطلب کو جا کر مبارکباد دو۔ عبد المطلب اس مژدے کے سنتے ہی تیزی کے ساتھ آئے، خوشی کے مارے پاؤں بہکے بہکے سے پڑ رہے تھے۔ عبد المطلب کے رخساروں کی جھریوں میں مسرت جھلمل جھلمل کر رہی تھی۔ آمنہ نے فرط غیرت سے چادر منہ پر ڈال لی۔ عبد المطلب نے پوتے کو دیکھا، پیشانی کو چوما، ان کی آنکھوں میں بجلیاں سی چمک رہی تھیں۔
سید القریش، اتنا نورانی چہرہ آپ نے آج تک دیکھا نہ ہوگا۔ عورتوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ لا ریب، نہ صرف میں نے، شاید دنیا میں کسی آنکھ نے ایسے جلوے نہ دیکھے ہوں۔ چاند، سورج، کہکشاں، قوس قزح، پھول، غنچے، حیران ہوں کہ کس چیز سے اس نونہال کے چہرے کو تشبیہ دوں۔ اس کے حسن و جمال کے سامنے تو یہ سب پھیکے اور بے رنگ ہیں، اور یہ باتیں مجھ سے محبت میں نہیں کہلوا رہی ہیں۔ یہ حقیقت ہے جو عبد المطلب کی زبان سے آپ بول رہی ہیں۔ عبد المطلب کے جواب پر عورتوں میں باہم سرگوشیاں ہونے لگیں، جیسے کوئی اپنے دل کی بات کہنا بھی چاہے اور کسی سے کھل کر نہ کہہ سکے۔ یہ کیا سرگوشیاں ہو رہی ہیں؟ اچھا گیت گانا چاہتی ہو؟ چلا جاؤں؟ مجھ بوڑھے کے سامنے دف بجاتے ہوئے شرم آتی ہوگی۔ عبد المطلب کے کہنے پر عورتیں بولی، یا ابا عبداللہ، رات ہم نے اپنی آنکھوں سے جو کیفیت دیکھی ہے، اگر کسی کے سامنے بیان کریں تو لوگ کہیں گے کہ یہ عورتیں دیوانی ہو گئی ہیں، کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے، ان کے دماغ میں خلل آ گیا ہے۔ رات کا سماں لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتا، وہ دیکھنے ہی کی چیز تھی، کہنے کی نہیں، اور کوئی کہنا بھی چاہے تو کیفیتیں لفظوں میں کہاں سما سکے گی۔ عبد المطلب نے مسکرا کر جانا چاہا۔ ابن عبداللہ کہا کریں، اس ہاشمی نونہال کو ایک خاتون نے دریافت کیا۔ اچھا، نام کی طرف اشارہ ہے، بہت خوب۔ عبداللہ کے لخت جگر اور آمینہ کے نور نظر کا نام ہم نے رکھا ہے احمد، ہاں محمد بھی۔ تمام دنیا میں تعریف کی جائے گی میرے چاند کی۔ فضا میں مان ایک دھیما سا غیبی نغمہ گونجا، زمینوں میں ہی نہیں آسمانوں میں بھی اس کی حمد و ستائش کے نغمے بلند ہوں گے۔ عبد المطلب کا جواب سن کر آمینہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی، جیسے اس کے دل کی بات عبد المطلب کے زبان پر آ گئی۔